ہمارا روزگار ہم سے چھین لیا گیا. میں عتیق میر بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اگر اسٹیج پر تشریف لے آئیں. کہ گزشتہ چند سالوں میں حکومتوں نے، وفاقی حکومت بالعموم اور بالخصوص صوبائی حکومت نے گزشتہ چند سالوں میں ایک سازش کے تحت، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ظلم، ناانصافی اور متعصبانہ سلوک ہمارے ساتھ کیا، اس میں سندھ کے شہروں کا اور خاص طور پہ کراچی کا روزگار چھینا، لوگوں کو بڑی تعداد میں بے روزگار کیا. لوگ ڈگریاں ہاتھوں میں لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. جن کا میٹرک کراچی کا ہے، جن کا ڈومیسائل کراچی کا ہے، جن کا پی آر سی کراچی کا ہے، انہیں کراچی میں سرکاری ملازمت مل جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ظلم اور ناانصافی اور متعصبانہ روزگار تو پہلے ہی چلا گیا ہمارا. پھر 12 سالوں میں جس طرح صوبائی حکومت نے انفراسٹرکچر کو تباہ برباد کیا، شہری سہولتوں کے نظام کو جس طرح برباد کیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا کیونکہ میں آج کا جو اصل موضوع ہے اس کی طرف آ رہا ہوں. تو روزگار چھینا ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے برسر روزگار لوگوں کا، یہاں تک کہ میڈیا بھی اس سے نہیں بچا. بالعموم وفاقی حکومت نے یہ سلوک کیا اور بالخصوص شدت کے ساتھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے سندھ کے شہروں اور کراچی کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو روزگار، پھر انفراسٹرکچر برباد کیا، شہروں کو تباہ کیا، کراچی کو تباہ اور برباد کیا، اور لے دے کر ہمارے پاس اگر کچھ بچا تھا تو وہ تجارت تھی اور کاروبار تھا. اب یہ آخری منصوبہ ہے، یہ آخری اسکیم ہے کہ کورونا اور لاک ڈاؤن کی آڑ میں اس تجارت اور کاروبار کو بھی تباہ اور برباد کر دیا جائے. تجارت اور کاروبار کو بھی، تو اس میں انفراسٹرکچر نہ بنا کر 12 سالوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے پہلے چھوٹی گھریلو صنعتوں کو تباہ کیا، سرکاری ملازمتوں اور روزگار پر پابندی لگائی. سندھ کے شہروں اور خاص طور پر کراچی کے تعلیم یافتہ نوجوانوں پر ملازمتوں کے تعلیم کے دروازے پر تھے. ناجائز کوٹا سسٹم کی وجہ سے یہ پہلے تھا. اب اگر کچھ بچا تھا
ایک چھوٹے تاجر جو ٹھیلے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ان پر بھی ایک عذاب ڈھایا جا رہا ہے. ایک قیامت صغریٰ ہے اور یہ اسسٹنٹ کمشنر کے لیول پر ہو رہا ہے, یہ اے سی کے لیول پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. کراچی کے دعوے دار, شہروں کی سیاست کرنے والے سب خاموش ہیں. تو مجھے پھر مجبور ہو کر باہر آنا. نہیں, 24 گھنٹے کاروبار کھلا رہے ہیں. رات کو 12 بجے تک تو کم از کم کھلنا چاہیے کاروبار ہے. سحری تک کھولے. جب سعودی عرب میں ہو سکتا تو آپ بھی کر سکتے ہیں. بجلی کی شارٹیج کو کہیں نہ کہیں سے پورا کر لیں گے اور اپنے تاجر بھائیوں سے بھی کہیں گے کہ بھائی جو غیر ضروری بجلی استعمال ہو رہی اس کو بھی کم کریں. لیکن تجارت اور کاروبار کھلنا چاہیے, اس کے آورز اور اوقات کار میں اضافہ ہونا چاہیے. اور یہ جو ٹھیلے والوں کے ساتھ, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو انتہا ہے ظلم کی, یہ بند ہونا چاہیے. اے سیز کے لیول پر بیگانوں کا سلوک, جسے لوگ تعصب کا رنگ دے سکتے ہیں, منافرت بڑھ رہی ہے. اگر یہ نفرتیں بڑھیں تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. میں سے متنبع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم مسئلے پر انہوں نے کراچی کا نوحہ پڑھا, تاجروں کے حق میں جو بات کی, انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ, بڑی جرأت کے ساتھ مسائل بھی بیان کیے, ان کا حل بھی پیش کر دیا. میں ایک تاجر نمائندگی کی حیثیت سے حکومت وقت سے صرف یہ استدعا کروں گا کہ یہ شہر پرآشوب, یہ شہر مسائل و مشکلات, یہ شہر یتامہ پورے ملک کو پال رہا ہے. اس کی معیشت میں جان ہوگی تو ملک کا معاشی مستقبل بھی آگے بڑھے گا. اسے معاشی ہب ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ سال کا سب سے بڑا سیزن جس میں لوگ اپنی بچوں کی عید کی خوشیاں بھی مناتے ہیں جو کہ ان کا حق ہے, اور ساری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا کے باوجود لوگوں نے تہوار منائے اور یہ لوگوں کا حق ہے. کورونا کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا اعصابی مسائل کا شکار ہو جائے. جس طرح حکومت پاکستان نے عوام کو, تاجروں کو ذہنی مریض بنا دیا. یہ کیسا بیان ہے جو اسد عمر کا تھا کہ عید سے پہلے آپ عید کی شاپنگ کر لیں, اس کے بعد سب کچھ بند کر دیا جائے گا. اس کے بعد پینک دیکھیں آپ مارکیٹوں میں, بچوں کو لے ہجوم مومنٹ آیا ہے. اسے کون قابو کرے گا؟ پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ ان خریداروں نے ماسک نہیں پہنا, اس کا خیال نہیں کیا, انہیں روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے. مارکیٹیں جس بے دردی کے ساتھ, جس ظلم و زیادتی کے ساتھ سیل کی جا رہی ہیں, میں نے ایسا ظلم کراچی میں نہیں دیکھا. یہ کیسا شہر ہے کہ اسے ملک کو سزا ملتی ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسے تاجر ہیں جن کے ساتھ انصاف کم اور ظلم زیادہ ہوتا ہے؟ میں حیران ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا دیں. ملک میں جب بھی کوئی بحران آتا ہے, جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, یہی شہر ہے جو اپنے دلوں کو کشادہ کرتا ہے, چاہے وہ کشمیر کا زلزلہ ہو. اب دیکھیے کراچی میں آج بھی سب سے زیادہ چیریٹی ہے, لیکن جس طرح فاروق بھائی نے کہا کہ اگر ہمارا کاروبار چلے گا, ہمارے پاس آمدنی بہتر ہوگی تو ہم ویلفیئر بھی کریں گے, ہم غریبوں کی مدد بھی کریں گے. لیکن ہمارا ہاتھ روک کر, ہماری تجارت برباد کر کے, ہمارے تجارت کے مواقع غریبوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں جو ہمارے آسرے پہ بیٹھے ہیں. اس لیے میں مختصراً یہ بات کہوں گا کہ یہ قطعاً غلط حکمت عملی ہے. یہ NCOC کے جتنے بھی فیصلے ہیں یہ معیشت کش ہیں, یہ قطعاً ملک کے مفاد میں نہیں ہے. آپ ایک کورونا کی بات کرتے ہیں, ساری دنیا نے کورونا پہ قابو پایا ہے. دنیا چونکہ آن لائن بزنس کی طرف ہے, ہم اس طرف ابھی نہیں ہیں. یہ سبب ہے کہ دنیا میں قدرے مارکیٹوں کے رش کو کنٹرول کر لیا گیا ہے. لیکن ہمیں موقع دیں کہ جب تک ہم آن لائن سیٹ ہو جائیں, جب تک ہم دنیا کے جدید کاروباری طریقوں کو اختیار نہ کر لیں, کم از کم ہمیں اتنا موقع دیں کہ سال کا یہ جو بہترین سیزن ہے لوگ خوشیاں منا سکیں, لوگوں کے بچے ہنس کھیل لیں, لوگوں کو گھروں میں محدود کر کے, گھروں میں محصور کر کے. آپ کون سا یہ کام کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت سندھ کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ظلم زیادتی, یہ
یہ جتنے بھی مجسٹریٹس ہیں انہیں روکا جائے. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے کہ آپ کے پاس کمانے کے لیے تو وقت ہے ہی نہیں. 5 بجے 6 بجے تک مارکیٹیں آپ بند کروا دیں اور اس کے بعد جب رش ہو تو مارکیٹوں کو سیل کر دیں. 3 دن کے لیے مارکیٹیں سیل کر دی جاتی ہیں. تو اس اتنے مختصر وقت میں جرمانہ بھرنے کے بعد, کاروبار تباہ کرنے کے بعد کیا وقت رہ جاتا ہے؟ اب بھی ہوش کے ناخن لیں. اگر کراچی کی معیشت برباد ہو گئی, اس ملک میں جو محصولات کا ایک معقول اور مناسب حصہ جو کراچی دیتا ہے, آپ اس سے محروم ہو جائیں گے. آپ پھر قرضوں کی طرف جائیں گے, آپ پھر مسائل و مشکلات کی طرف جائیں گے. کراچی کا معاشی گلا نہ گھونٹیے, کراچی کو کام کرنے دیجئے. یہ چند روز ہیں, اس کے بعد آپ سختیاں کر لیجئے. لیکن اس وقت 50 ارب سے زائد لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہے, گوڈاؤنز بھرے ہوئے ہیں, دکانوں پہ مال بھرا ہے. یہ ہم کس کو بیچیں گے؟ وقت گزر گیا, سیزن چلا گیا, یہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. کارخانے دار وہ مقروض ہو جائیں گے خام مال بیچنے والوں کے, اور دکان ریٹیلر یہ مقروض ہو جائیں گے کارخانے داروں کے. یہ سلسلہ پچھلے 2 ماہ کے لاک ڈاؤن سے چلا ہے. آج تک لوگ اپنی زندگی, کاروباری زندگی بحال نہیں کر سکے. اس لیے مزید تباہی نہ کیجیے. آپ خود تسلیم کرتے ہیں, وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ میں سخت لاک ڈاؤن کے اس لیے خلاف ہوں کہ مجھے پتہ ہے میرے ملک کی معاشی حالت کیا ہے, میرے ملک میں غریبوں کی تعداد کیا ہے, خط غربت سے کی لکیر سے نیچے کتنے % لوگ ہیں. تو پھر یہ سب کچھ جانتے بوجھتے آپ اس طرح کے ایک عاقبت ناندیش یہ فیصلے کریں گے تو آپ کیسی حکومت ہیں؟ یہ گڈ گورننس نہیں ہے, یہ تباہی ہے. یہ پاکستان کے مستقبل کا میں سمجھتا ہوں کہ خوشحالی کا گلا گھونٹنے والی بات ہے. اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے. اور یہ جو 8 تاریخ سے آپ 9 چھٹیاں کرنے چلے ہیں, آپ نے قائد اعظم کے خوابوں پر بھی آپ نے ایک سوال اٹھا دیا کہ جو کہتے تھے کہ پاکستان آگے صرف اس صورت میں جا سکتا ہے کہ آپ لوگ اس اصول کو اپنائیں کہ کام کام اور صرف کام. لیکن یہ کیسی حکومت ہے جنہوں نے ایسے فیصلے کیے کہ جن کا مطلب یہ ہے کہ آرام آرام اور صرف آرام. آپ ایک مفلوق الحال قوم ہے, اس کے ہی فیصلے یہ نہیں ہیں. اس لیے خدا را ہوش کے ناخن دیجئے اور اپنے فیصلوں کو بہتر کیجئے. فیصلہ سازی میں معیار پیدا کیجئے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید شمس, صدر کراچی, انجمن تاجران سندھ. بہت شکر گزار ہوں آپ تمام صحافی حضرات کا کہ آپ نے وقت دیا, اور جناب فاروق ستار صاحب کا, MQM بھالی کمیٹی کے تمام اراکین کا, کہ کراچی کے نوحہ پڑھنے کے لیے انہوں نے اپنا وقت نکالا اور اس درد کو آپ تک پہنچایا. بات صرف مختصر سی اتنی ہے کہ کراچی تمام اکائیوں کا شہر ہے. پاکستان بھر کے تمام چھوٹے بڑے لوگ اس شہر میں آ کے اپنا روزگار, اپنے بچوں کی زندگیوں کے سلسلے کو جاری رکھنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. لیکن افسوسناک صورتحال ہے کہ اس بار کووڈ کے اندر حکومت سندھ نے تاجروں کو بالکل اسٹیک ہولڈر ماننے سے انکار کر دیا. اپنے جبری فیصلوں سے کراچی کی تاجر برادری کو ایک سائڈ پہ لگا دیا ہے. آپ کراچی کے تمام علاقوں میں چلے جائیں, لانڈی, ملیر, کورنگی, اورنگی, لیاقت آباد, ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے دیگر علاقے, جوڑیا بازار کے سائیڈوں میں, رنچو لائن, جنا مارکیٹ اور دیگر مراکز پہ آپ جائیں, وہاں وہ لوگ ملیں گے جن کی کل کائنات دکان میں 1 لاکھ سوا لاکھ روپے کی مالیت ہوتی ہے. وہ روز 1800 روپے کماتے ہیں. اگر آپ 3 دن ان کی مارکیٹیں سیل کرتے ہیں تو 3600 روپے کا ان کا نقصان ہے. ان کے بچوں کی فیسیں تو دور کی بات, کھانے کے لیے, دودھ کے لیے پیسے نہیں ہوتے. لوگ ہمیں فون کرتے ہیں, انہیں فون کرتے ہیں, آپ لوگوں تک رابطہ کرتے ہیں. خدا کے واسطے سندھ گورنمنٹ ہماری اس تکلیف کو برداشت کرے. ہم نہ سیاسی عزائم رکھتے ہیں, نہ ہمارے کوئی سیاسی عزائم تھے, لیکن کراچی کا تاجر اگر آگے جا کر ملک کی حفاظت کے لیے, وقت کے لیے, زندگیوں کے لیے اپنا وقت ضائع کرتا ہے یا ملک کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو صرف اس لیے کہ کراچی تمام لوگوں کا شہر ہے, تمام اکائیوں کا شہر ہے. تو ان اکائیوں کو بجائے الگ الگ کرنے کے سندھ حکومت اگلا قدم اٹھائے. 8 تاریخ سے ہونے والی چھٹیوں کو انجمن تاجران سندھ کراچی سے کشمور تک مسترد کرتی ہے. تمام تاجر برادری اس مسترد فیصلے کو نہیں مانتی. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نئے فیصلے کریں. چاند رات تک بازار کھولنے کی اجازت دیجئے, کاروباری مراکز کو دیر تک کھولیے, جتنا دیر تک آپ کھول سکتے ہیں. SOPs پر ہم عمل کریں گے. اور پلیز ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اب تک کہ کوئی مارکیٹ سیل نہ کی جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ SOPs کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے, کوئی ایسا عمل جرمانے کرے 2, 4, 5 ہزار روپے,
تاکہ وہ دکاندار دے کے اگلے دن اس پہ اعتماد کرے. گھر سے آنے والے آدمی کو کوئی تاجر، میں یا عتیق میر صاحب، یہ کوئی بھی تاجر رہنما یا تاجر دکاندار وہ مارکس نہیں دے سکتا. لاکھوں مارکس ہم کروڑوں کہاں سے لائیں گے؟ ہم نہیں دے سکتے. ہم نے پچھلے سال بہت کچھ کیا، اب ہماری بھی حدیں ختم ہو گئی ہیں. ہمارے خلاف بات ضرور کی جا سکتی ہے لیکن ہمارا درد کوئی نہیں مانتا. پلیز سندھ حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ تاجروں کو تاجر رہنے دیں، سیاسی عمل میں داخل نہ کریں. ان 3-4 دنوں کو مزید آگے تک جانے دیں، چاند رات تک. اس کے بعد جو کچھ معاملات ہوں گے تاجروں کے ساتھ بیٹھیں اور اس ملک کو آگے لے جانے میں ہمارا کردار ادا کرنے کی کوشش کو جاری و ساری رکھا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی چاند بھائی، آج ہم نے زمین کی بات کی ہے، چاند کی بات اگلی پریس کانفرنس سے کریں گے. صحیح، تھینک یو.